بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا عورتوں کے اجر کے بارے میں سوال کرنا۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاری صحابیہ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مسلمان عورتوں کی طرف سے میں بطور قاصد بن کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بے شک آپ کو اللہ جل شانہ نے مرد اور عورت دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ پر ایمان لائے اور اللہ پر ایمان لائے، لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں گھری رہتی ہیں، پردوں میں بند رہتی ہیں، مردوں کے گھروں میں پڑی رہتی ہیں، مردوں کی خواہشیں پوری کرتی ہیں، مردوں کی خواہشیں ہم سے پوری کی جاتی ہیں، ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھاتی رہتی ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود بہت سے ثواب کے کاموں میں مرد ہم سے بڑے رہتے ہیں۔ وہ جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، حج کے موقع پر حج کرتے ہیں اور ان سب سے بڑھ کر جہاد کرتے ہیں۔ اور جب وہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے کپڑے بنتی ہیں، ان کی اولاد کی تربیت کرتی ہیں، ان کی اولاد کو پالتی ہیں۔ کیا ہم ثواب میں ان کے برابر نہیں ہو سکتی؟ کیا ان ثواب میں ہم شریک نہیں ہو سکتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کو سنا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی طرف، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے اسماء، غور سے سنو اور سمجھو، جن عورتوں نے تجھ کو بھیجا ہے ان کو بتا دو کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا ان سب سے زیادہ ثواب کے برابر ہے، ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اسماء یہ جواب سن کر نہایت خوش ہوتی ہیں اور واپس آ گئی۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، سمجھنے کی بات ہے، عورتوں کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا بہت ہی قیمتی چیز ہے، مگر عورتیں اس سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کا، اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم کرتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنا خاوند کا حق ادا نہ کرے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک اونٹ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یہ جانور آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہم اس جانور سے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہی ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو عورت ایسی حالت میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو وہ جنت میں جائے گی۔ دوسری حدیث شریف میں آیا ہے، اگر عورت خاوند سے ناراض ہو کر علیحدہ رات گزارے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ دو آدمیوں کی نماز قبولیت کے لیے آسمان کی طرف اٹھتی نہیں ہے، آسمان کی طرف جاتی نہیں ہے، تو قبول کیسے ہوگی؟ ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو، ایک وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ وہ غلام جو آقا کی نافرمانی کرتا ہے، آقا سے بھاگتا ہے، وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے بھائیو، دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم عورتوں کے حقوق ادا کریں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ خاوندوں کے، مردوں کے حقوق ادا کریں، مل جل کر رہیں، پیار محبت سے رہیں، تاکہ معاشرہ بھی بن سکے اور دین پر بھی عمل ہو سکے اور شریعت پر بھی عمل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔